کارکنان ہیں ان سے خطاب کریں گے اور خطاب کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر تیسرے دن کے لانگ مارچ کا آغاز کر دیں گے۔ لانگ مارچ کے حوالے سے بات کریں تو مریدکے میں خطاب کرنے کے بعد سادوکی پہنچے گا، سادوکی پر جہاں پر کارکنان کی جانب سے یہاں پر بھی استقبالیہ کیمپ لگایا گیا۔ استقبالیہ کیمپ میں یہاں بھی استقبال کیا جائے گا۔ استقبال کرنے کے بعد یہ آگے بھی بڑھے گا کاموں کی سے ہوتا ہوا آج گجرانوالہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اس کارکنان کے جوش و خروش کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو جگہ جگہ پر ٹھیک ہے محمد آصف، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اپنے ناظرین کہ ابھی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں کہ آپ رات میری انتظار کرتے رہے۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ اتنا لوگوں نے اتنا پیار اور عزت دی کہ ہمیں دیر لگ گئی اور پہنچتے پہنچتے دیر لگی اور اندھیرے میں نظر ہی نہیں آنا تھا۔ کیا یہ ہلو عوام کا جو سمندر ابھی نظر آ رہا ہے یہ اندھیرے میں نہیں نظر آنا تھا۔ تو اچھا ہے کہ آج ہم اس وقت ادھر آپ کے سامنے اب میں بریگیڈیئر راحت میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عمر ڈھلو آپ کو اور خرم چٹھا آپ کو، عمر گجر بھی ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا اس کو بھی، کہ آپ یہ ڈرے ہوئے تھے کل کہ آج آپ نہیں آئیں گے، لیکن مجھے اپنے مرید کے لوگوں کے اوپر پورا اعتماد تھا۔ اچھا جی، اب دو تین باتیں آج میں اپنا آغاز کر رہا ہوں اس کا، میں ذرا دو تین باتیں اپنی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمارے کاروان کے چلنے سے پہلے۔ سب سے پہلے کہ شہباز شریف آپ نے ایک بیان دیا کہ میں نے آپ کو پیغام پہنچایا ہے، کہ میں نے ہم آرمی چیف کا بیٹھ کے فیصلہ کرے، اور پھر آپ نے کوئی ایک اور کوئی آج اخبار میں میسج تھی کہ میں نے آپ سے پتہ نہیں کوئی اور درخواست کی۔ دیکھو شہباز شریف بات سن لو، میں بوٹ پالش کرنے والوں سے بات نہیں کرتا، میں ان سے بات کر رہا ہوں اور ان سے بات کی جن کو ملنے کے لیے آپ گاڑی کی ڈکی کے اندر چھپ کے جایا کرتے تھے۔ تمہارے سے بات کرنے کا فائدہ ہے کیا؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ تمہارے پاس بات کرنے کے لیے ہے کیا؟ تمہاری تو زندگی ہے کہ بڑے بڑے بوٹوں کی پالش کرو، تمہیں جس طرح بٹھایا گیا ہے، پہلے وہ امریکنوں کے گھٹنے اور گوڑے دبائے، اس کے بعد ڈکی میں بند ہو کے جا کے ادھر جوتے پالش کیے، اور آج ساری دنیا میں پھر رہے ہو کہ جی مجھے پیسے دے دو، پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے۔ دنیا کو پتا ہے کہ تمہارے دیکھ کے ماشاءاللہ تکڑے لوگ ہیں، شکر ہے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ پاکستانی قوم ہے، یہ باقی قوموں سے فرق ہے، یہ وہ محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، ماشاءاللہ دلیر لوگ ہیں ہمارے اور تکڑے لوگ ہیں۔
अच्छा सुने तो शहबाज शरीफ कहता जी मैंने पैगाम भिजवाया और शहबाज शरीफ मुरीदके में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से शुरका से खिताब किया जा रहा है। उनकी जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान की नफ़ी की गई है कि उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने मुझे पैगाम पहुंचाया कि मुझसे मुलाकात करो और आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुताल्लिक़ हम मिलकर फ़ैसला करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस बात की नफ़ी कर दी है और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हमारा ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगा और हमारा सिर्फ़ एक ही मुतालबा है और वो है जल्द इलेक्शन। और जैसे ही उन्होंने ख़िताब शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले मुरीदके के आवाम से मुआफ़ी मांगी और कहा कि मुझे नहीं इल्म था कि आप सारी रात मेरा यूँ इंतज़ार करते रहे होंगे। छोटी सी पार्टी से मेहनत अवाम को अपना बयानिया समझा के एक बड़ी पार्टी बनाई और आज सबसे बड़ी पार्टी है माशाल्लाह पाकिस्तान में। मैं कोई किसी मिलिट्री डिक्टेटर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से इस वक्त शुरका से खिताब किया जा रहा है और कारकुनान की जानिब से भी नारेबाजी की जा रही है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि मुझे नहीं इल्म था कि मेरा इस तरह से इस्तकबाल किया जाएगा और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो मेरे लॉन्ग मार्च में आप लोग तशरीफ़ लाए और इंशाअल्लाह हम इस मार्च को कामयाब बना कर रहेंगे और हमारा सिर्फ़ एक ही मुतालबा है और वो है जल्द इलेक्शन। और इलेक्शन से पहले हम कोई भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जिस तरह की भी बात करनी है सिर्फ हमारी एक ही बात है, हमारा एक ही मुतालबा है और वो है इलेक्शन। अगर इलेक्शन की तारीख़ देंगे तो कोई बातचीत होगी और हुकूमत ने जो भी कमेटी बनाई है वो बिल्कुल गैर संजीदा है, उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं और मैं इन चोरों लुटेरों से कोई बात करने को तैयार भी नहीं हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लोग बहुत दलेर हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकते और इंशाअल्लाह हम इस लॉन्ग मार्च को कामयाब बना कर रहेंगे। आज इस लॉन्ग मार्च का ये तीसरा दिन है। रात रचना टाउन में इख्तिताम पजीर हुआ था और इमरान खान वहाँ से ज़मान पाक रवाना हुए और आज अभी कुछ देर पहले वो मुरीद के पहुँचे हैं और शुरुका से खिताब कर रहे हैं। गुलाम मुल्क के बड़े बड़े डाकू, मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, जिन्होंने अरबों रुपया खर्च करके लोगों के जमीन खरीदे हमारे लोटों के, जो इस तरह बैठे हुए हैं, इनको कौम नहीं मानती, इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानती कौम। मैं यहां जो भी वहां पुलिस वाले जो गिरे हुए हैं उनकी फौरी तौर पे मदद करें। पुलिस वालों को पुलिस वालों को कह रहा हूं कि उनकी प्लीज मदद करें, जो और रेस्क्यू वाली प्लीज उनकी मदद करें। अच्छा अब सुने मेरी बात, अब ये सुन ले, मैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक चीज चाहता हूं इलेक्शन के अलावा, कानून की हुक्मरानी। मैं सिर्फ जल्द इलेक्शन चाहता हूं और हमारी जमात सिर्फ कानून की हुक्मरानी चाहती है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ आज माशाल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और हमारा सिर्फ एक मुतालबा है और वो है जल्द इलेक्शन। तुम जो मर्ज़ी कर लो, हम ये लॉन्ग मार्च कामयाब बना कर रहेंगे। और आज मुरीदके से ये लॉन्ग मार्च रवाना होगा गुजरांवाला की जानिब और पहला पड़ाव सादोकी में होगा। जबकि मार्च की बात की जाए तो आज मार्च का तीसरा दिन है। कुछ देर पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस मार्च में मुरीद के पहुँचे हैं, पार्टी की सीनियर क़यादत उनके हमरा पहुँची है और कारकुनान की बड़ी तादाद इसी इंतज़ार में थी कि कब इमरान खान पहुँचे और उनका वेलकम किया जाए और कब वो हमसे खिताब करें। और अब उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपने कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम अपने हक़ पर डट के खड़े हैं और हम अपना हक़ लेकर रहेंगे, कुछ भी हो जाए हमारा लॉन्ग मार्च कामयाब होगा और हमारा सिर्फ एक मुतालबा है और वो है जल्द इलेक्शन। हमने इस लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाना है और ना सिर्फ जल्द इलेक्शन की बात की, उन्होंने कहा कि हम साफ़ और शफाफ इलेक्शन भी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, बात सिर्फ एक है कि जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ। हकीकी मार्च है, इसका फ़ैसला अवाम ने करना है कि कौन हमारा आइंदा का वज़ीर आज़म होगा। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ। मार्च के शुरुका ने
इमरान खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया, गुलपाशी की गई, नारेबाजी की गई, जबकि इमरान खान नारों का जवाब हाथ हिला कर देते रहे और पार्टी की सीनियर क़यादत और मुरीदके की जो मरकज़ी क़यादत है उनकी जानिब से भी जो कारकुनान वहाँ मौजूद हैं उनका हाथ हिलाकर शुक्रिया अदा किया गया। और कारकुनान से ख़िताब करते हुए इमरान खान ने सबसे पहले यही बात की कि मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सफ़र कुछ ज़्यादा था और सबसे पहले तो आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इल्म नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और वो भी इस तरह। नाज़रीन, यहाँ पर अगर बात की जाए बच्चों, बूढ़ों, ख़वातीन की अगर बात की जाए तो बड़ी तादाद मौजूद है, फैमिलीज़ बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिनकी जानिब से पार्टी परचम लहराए जा रहे हैं और नारेबाजी की जा रही है, जबकि कारकुनान का लहू गरमाने के लिए पार्टी परचम लहराए जा रहे हैं और कारकुनान का लहू गरमाने के लिए वहाँ पर पार्टी तराने प्ले किए गए ताकि जोश व वलवला बढ़े। और इमरान खान ने यह भी कहा कि हम रात इसलिए यहाँ से वापस चले गए ताकि सुबह ताज़ा दम होकर मार्च का दोबारा से आगाज़ किया जाए, मार्च के तीसरे दिन का दोबारा से आगाज़ किया जाए। और इस वक्त मुरीदके से ये पड़ाव सादुकी की जानिब कुछ ही देर बाद रवाना होगा। मार्च के शुरू का लम्हा ब लम्हा इस इमरान खान की तकरीर भी सुनते रहेंगे और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद जब पहुँचेंगे तब तक कुछ हम अपना नतीजा निकल चुका होगा और हमारा एक ही मुतालबा है कि जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी चाहता हूं, जल्द साफ़ और शफाफ इलेक्शन चाहता हूं। ये अवाम जो मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, ये इनकी जंग में लड़ रहा हूं, ये मिडिल क्लास की जंग है, ये मैं इनके हक़ की बात कर रहा हूं। ये फ़ैसला करें कि हम जिनको वोट देंगे वही हमारा वज़ीर आज़म होगा। ये फ़ैसला करेंगे तो आइन की हुक्मरानी होगी, जमहूरियत आएगी और अवाम ने सही फ़ैसला करना है ताकि इनके वोट पर कोई डाका न डाले। इसलिए मेरा एक ही मुतालबा है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त मुरीदके में जलसा इस वक्त मार्च के शुरुका से खिताब कर रहे हैं। अपनी आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। अजान हो रही है, मैं अब आगे निकलने लगा हूं। मैं सबको आपको कहता हूं कि हमारी अब हकीकी आजादी की जहाद है और सारी कौम मेरे साथ चले और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद ना कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। मार्च के शुरू का से खिताब के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मैं हकीकी आज़ादी अपनी आवाम को ना दिलवा दूँ। अभी आज़ान ज़ोहर के बाद उन्होंने कहा कि हम मार्च यहाँ से रवाना करेंगे सादुकी की जानिब, जहाँ पर इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है और वहाँ की इंतज़ामिया ने भी पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए भरपूर तैयारियाँ कर रखी हैं। अभी वो मुरीदके में शुरुका से खिताब कर रहे थे और मार्च के शुरुका से ये भी कहा कि आपने इस्लामाबाद तक हमारे साथ रहना है, हमारा सिर्फ एक मुतालबा है और वो है साफ शफाफ इलेक्शन। अगर बात की जाए कंटेनर पर तो पार्टी की सीनियर क़यादत भी इस वक्त कंटेनर पर मौजूद है और मुरीदके की मरकज़ी क़यादत भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ इस वक्त कंटेनर पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि हमारा जलवा, हमारा जज्बा और हमारा जोश बिल्कुल ताज़ा दम है। इंशाअल्लाह हम अपने मुतालबात मनवा कर वापस लौटेंगे। आज का अगला पड़ाव सादोकी में होगा जहां पर भी तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम इदारे हमारे अपने हैं। मैंने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की और इंशाअल्लाह हमारा जो मुतालबा है वो जल्द पूरा होगा। और अभी आपको खबर दें कि पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदे पर अमल दरामद पर MQM आज मुशावरत करेगी। गवर्नर सिंह ने MQM राबता कमेटी के अरकान को एशाइये पर मदऊ कर लिया है। बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद वकास से। वकास, बताइएगा कौन कौन आज शिरकत कर रहा है? पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदे पर अमल दरामद पर MQM आज मुशावरत करेगी, जबकि गवर्नर सिंह ने MQM राबता कमेटी के अरकान को एशाइये पर मदऊ कर लिया है। आज अहम मुलाकात होने जा रही है। राबता कमेटी के अरकान को एशाइये पर मदऊ किया गया है। बात करते हैं अपने नुमाइंदे वकास बाकिर से। वकास, इस राबता कमेटी के अरकान को मदऊ तो किया गया है, कौन कौन शामिल होगा? जी बिल्कुल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राबता कमेटी के तमाम अरकान को गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने आज
عشائیے پر گورنر ہاؤس مدعو کیا اور اس گورنر ہاؤس میں ایک مشاورتی اجلاس ہوگا جس میں مجموعی سے ملکی سیاسی صورتحال بالخصوص متحدہ قومی موومنٹ کا جو تنظیمی خلفشار ہے اور سندھ حکومت کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اس حوالے سے آگاہ کیا جائے گا اور مشاورت کی جائے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے بیشتر ارکان گورنر سنگھ کی دعوت پر آج اس مشاورتی میٹنگ میں اور عشائیے میں شریک ہوں گے، جبکہ بعض ارکان نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا آج جو غیر رسمی اجلاس گورنر ہاؤس میں ہوگا، جو مشاورتی میٹنگ ہوگی، اس کا بنیادی نقطہ متحدہ قومی موومنٹ کی جو تنظیمی صورتحال ہے، بالخصوص جو رہنماؤں کے درمیان اختلافات ہیں، وہ معاملہ زیر غور آئے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاہدہ اس وقت جس مسودے پر کام ہو رہا ہے اس کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے۔ صحیح وقاص، آپ کا شکریہ۔ سیلابی صورتحال کے بعد معاشی اہداف کے حصول میں ناکامی پر وزارت خزانہ نے ماہانہ رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگست تا ستمبر بیرون ملک سے ترسیلات زر میں 10.5% کمی ہوئی ہے اور ترسیلات زر میں 8.2 ارب ڈالر سے کم ہو کر 7.7 ارب ڈالر رہ گئی ہیں۔ بات کرتے ہیں اپنے نمائندے اکرام ہوتی سے۔ اکرام ہوتی، اس رپورٹ سے متعلق اپڈیٹ کیجیے۔ جی، پاکستان کا جو مالیاتی خسارہ ہے وہ جی ڈی پی کے 0.7% سے بڑھ کر 0.9%، یعنی تقریباً 1% جو مالیاتی خسارہ ہے پاکستان کا وہ جی ڈی پی کا ہو گیا ہے۔ کل وفاقی اخراجات جو ہیں وہ 1104 ارب سے بڑھ کر 1320 ارب روپے ہو گئے ہیں، اور یہ صورتحال ایسی بنی ہے، ان مہینوں میں بنی ہے جبکہ پاکستان کے جو بیرون ملک ترسیلات ہیں پاکستان آتی ہیں ڈالر میں، ان میں کمی واقع ہو گئی ہے، اور اسی دوران لارج سکیل انڈسٹری جو ہے وہ اس کی گروتھ میں کمی آئی ہے، 0.4% کمی آئی ہے۔ چاول، گنے، مکئی اور کپاس کی فصلوں میں بھی سیلاب کی وجہ سے کمی آئی ہے۔ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ 3.2 ارب ڈالر سے کم ہو کر 2.2 ارب ڈالر ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان نے امپورٹ کم کر دی ہیں، اور یہ صورتحال جو ہے مکس صورتحال میں پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ڈاؤن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے اکرام، آپ کا شکریہ۔ امیر ملت سینٹر برمنگھم میں شہید صحافی ارشد شریف کے احسان ثواب کے لیے ختم کل شریف کی روحانی محفل منعقد کی گئی۔ اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کر کے ارشد شریف کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ پیر سید منور حسین شاہ جماعتی نے ختم کل کی دعا کے دوران شہید کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ برمنگھم سے عابد قاسمی رپورٹ کریں گے۔ کینیا میں شہید ہونے والے پاکستانی معروف انویسٹیگیشن صحافی ارشد شریف کے اصالِ ثواب کی غرض سے ختم کل شریف کی روحانی محفل انجمن خدام الصوفیہ و امیر ملت ٹرسٹ برمنگھم میں پیر سید منور حسین شاہ جماعتی کی زیر نگرانی منعقد کی گئی، جس میں برمنگھم بھر سے سیاسی، مذہبی، صحافتی، اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ اس دوران قرآن خوانی اور ختم شریف پڑھا گیا۔ تقریب کے دوران مقررین نے خطاب کرتے ہوئے شہید محب وطن، دلیر، بے باک، باضمیر اور باکردار صحافی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے مشن کو جاری رکھنے کا عزم کرتے ہوئے کہا کہ یہ طے ہے کہ سچ بولیں، ہمیشہ حق کو سچ کا ساتھ دیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو سکیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیر سید منور حسین شاہ جماعتی اور دیگر شرکاء نے کہا کہ پاکستانی صحافت میں ایک بڑا نام جس نے ہمیشہ حق کا علم بلند رکھا، جس کو شہادت کا رتبہ ملا، یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے آزادی مارچ کا آغاز کر کے تمام آزادی پسند عوام کو قومی پرچم کے نیچے ایک کر دیا۔ ارشد شریف جو ایک نڈر اور بے باک صحافی تھا، اور جس نے صحافتی قدروں کو پروان چڑھایا اور ہمیشہ حق کو سچ کا اس نے ساتھ دیا، اس کی زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت پاکستان کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کینیا میں جس بے دردی کے ساتھ اسے شہید کیا گیا ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ بات یاد رکھیں کہ خان صاحب کی جنگ جو ہے یہ خان صاحب کی جنگ نہیں ہے، یہ حق اور سچ کی جنگ ہے، یہ حسینی فکر کی جنگ ہے، اور پاکستان اور پاکستانی قوم کی بقا کی جنگ ہے۔
इसलिए पाकिस्तानी कौम और बिलखुसूस तमाम मशाइख-उज़्ज़ाम और उलमा किराम से ये अपील है कि वो खुद भी इस जंग में शरीक हों और अपने मुतल्लिकीन, मुतवस्सिलीन और मुरीदीन को भी ये पैगाम दें कि वो इस जंग में खान साहब के शाना बशाना खड़े हों। पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ताला ने एक ख़ास मकसद के लिए बनाया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो मकसद जो है वो पूरा होना है। इसके खिलाफ जितनी भी कोशिशें कर ली जाएँ वो मकसद जो है पूरा होना है। वो किसी को भी अल्लाह मुंतखब करके उससे वो मकसद जो है वो हासिल करेगा। अरशद शरीफ की जो फौतगी हुई है, the way he's passed away, it's very very bad news for the public of Pakistan, and hopefully we'll get justice for him with Imran Khan. प्रोग्राम के आखिर में शहीद अरशद शरीफ के दर्जात की बुलंदी, इसाले सवाब के लिए दुआए मगफिरत भी की गई। पाकिस्तान को इस्तेहकाम और सालमियत अता फरमाना, नेक साले ईमानदार गैरतमंद क़यादत नसीब फरमाना, कश्मीर के मुसलमानों पर अपना फजल व करम फरमाना। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही व खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व अला आलिही व सहाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शुरका ने शहीद वतन के कातिलों तक पहुँचने के लिए गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा भी किया। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। निडर और बेबाक सहाफ़ी जनाब मोहम्मद अरशद शरीफ की रूह को इसका सवाब पहुँचाना, उनके दर्जात को बुलंदी फरमाना, या अल्लाह पाक आला इब्राहीम व मौला फरमाना। मशरक़ लंदन में सेफ स्किल्स क्रिकेट क्लब के ज़ेर एहतमाम नौजवानों को क्रिकेट कोचिंग के लिए सेल्स क्रिकेट अकेडमी का इफ्तिताह कर दिया गया। इंग्लैंड के साबिक फास्ट बॉलर साजिद महमूद ने क्रिकेट अकेडमी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बच्चों समेत क्रिकेट के कई क्लब खिलाड़ी और मुख्तलिफ लीग्स के ऑर्गेनाइजर्स भी मौजूद थे। मशरक़ लंदन से रिपोर्ट करेंगे सलीम साबरी। नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने और क्रिकेट के मैदानों में उनकी सलाहियतों को निखारने के लिए सेफ स्किल्स क्रिकेट क्लब ने सेफ स्किल्स क्रिकेट अकेडमी का इफ्तिताह कर दिया। अकेडमी का इफ्तिताह इंग्लैंड के साबिक टेस्ट क्रिकेटर साजिद महमूद ने किया। इस मौके पर स्पोर्ट्स से दिलचस्पी रखने वाली शख्सियात भी अकेडमी में मौजूद थीं। हारून हफीज, उसामा भट्ट, शहबाज खान और मोहसिन ज़ेब की ज़ेर निगरानी होने वाली इफ्तिताही तकरीब में बच्चों समेत कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इंग्लैंड के साबिक टेस्ट क्रिकेटर साजिद महमूद ने उनको बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के हवाले से कई मुफीद टिप्स दी। इस मौके पर क्रिकेट एकेडमी के ऑर्गेनाइजर इंग्लैंड के साबिक टेस्ट क्रिकेटर साजिद महमूद, एलियट डेविस क्रिकेट लीग के चेयरमैन सलीम यासीन, अकेडमी के इंचार्ज हारून हफीज का कहना था कि बरतानिया में एशियन कम्युनिटी में क्रिकेट का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। हम चाहते हैं कि नौजवानों की सलाहियतों को अकेडमी में निखार कर उनको इंटरनेशनल लेवल पर खेलने में मदद दी जाए। जो बच्चे इस वक्त आप देख रहे हैं खेल रहे हैं, इनको एक ये मौका दिया गया है, फराहम किया गया है कि इनको अपॉर्चुनिटी मिले ताकि ये जो कोचेज़ हैं इनको ट्रेन करें फ्री ऑफ चार्ज, जो कि बहुत ही अच्छा कदम सेफ स्किल ने उठाया है। इस वक्त आप देखेंगे कि 6 यहाँ पर बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं जो कि एसेक्स ने ऑलरेडी 14 और 16 साल के बच्चे हैं जिनको एसेक्स ने साइन किया हुआ, वो यहाँ पर खेल रहे हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है, इनको बच्चों को मिल रहा है। ऐसी एकेडमी बहुत अच्छी है फॉर आवर कम्युनिटी। हमारे टैलेंट बहुत ज़्यादा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दीज एकेडमीज, और इनको गाइडेंस चाहिए। हमारे बच्चों में टैलेंट बहुत है, बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं, स्पिन फास्ट जो कुछ भी है उनका बहुत टैलेंट है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको गाइडेंस दो, इनको बता दो कि प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए क्या चाहिए, क्या डाइट चाहिए, क्या फिटनेस चाहिए, कौन सा माहौल में जाएंगे। They need to get used to this, and it's our responsibility to show these guys. And what Haroon Bhai has done here is very, very good and very, very important for these youngsters to develop their game, and inshallah one day play on TV when we touch the TV and get professional contracts. हमारी कम्युनिटी में टैलेंट बहुत है, लेकिन स्टिल उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जिसमें जिस तरह आज हमने साज महमूद इंटरनेशनल इंग्लैंड एक्स प्लेयर हैं वो आए हैं, इस तरह और भी अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे जो इनकी हेल्प करेंगे, इनकी गेम को इम्प्रूव करने की और इन्हें एक राइट डायरेक्शन पे ले जाएंगे। और तीसरा ये था कि फाइनेंशियली तौर पे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो सपोर्ट नहीं कर सकते अपने बच्चों को कि वो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे, अच्छे लेवल पे इस तरह के कोचेस को हायर करें और उनको वो बच्चों को क्रिकेट सिखाएं। तो हमने एक उसके लिए भी, तो ये ओवरऑल मिला के काफ़ी अच्छी एक प्लेटफॉर्म होगा। यहाँ पे ज़्यादा क्रिकेट की एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो इस एकेडमी से ये फ़ायदा होगा कि बच्चे जो से आए ना वो विंटर में इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और अच्छा यहाँ पे फैसिलिटीज़ है,
تو اس کی وجہ سے بچوں کو زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گی. نوجوانوں کو میں کہوں گا کہ وہ یہاں پر آئیں, اپنا ٹائم اسپینڈ کریں اور گیٹ ٹوگیدر ود ان کرکٹ اینڈ انڈور لیگ. تو اس سے زیادہ اچھی اپرچونیٹی اور ہو نہیں سکتی all the youngsters کے لیے. اکیڈمی میں بچوں اور نوجوانوں کی ٹریننگ کے لیے مختلف سیشنز رکھے گئے ہیں جن میں ماہر کوچز کی زیر نگرانی ان کو ٹریننگ دی جائے گی. سلیم صابری, 92 نیوز, لندن. الفیض ٹرسٹ یو کے زیر اہتمام چیریٹی ڈنر کا انعقاد کیا گیا جس میں یو کے بھر سے جید علماء نے شرکت کی. پاکستان کے سب سے بڑے جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کی اعلیٰ قیادت نے سرپرستی کرتے ہوئے شرکت کی. وقار بابر کی رپورٹ. الفیض ٹرسٹ یو کے زیر اہتمام بریڈ فورڈ میں چیریٹی ڈنر کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں پاکستان سے صاحبزادہ علامہ عبد المصطفیٰ ہزاروی, شیخ الحدیث علامہ ڈاکٹر فضل حنان سعیدی, علامہ حافظ محمد جمشید سعیدی, راچڈیل, اولڈہم, رادھرم, شیفیلڈ, مانچسٹر, لندن اور دیگر شہروں سے کثیر علماء کرام نے شرکت کی. عوام نے چیریٹی ڈنر میں بھرپور حصہ لیا اور دل کھول کر عطیات دیے. آج ہم نے آگرہ ریسٹورنٹ کے اندر الفیض ٹرسٹ کے ماتحت ایک چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا جس میں کمیونٹی کی بڑی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے اور اس کے اندر زور اس بات پہ دیا گیا کہ اس کمیونٹی کو اور بالخصوص مسلم کمیونٹی کو صرف تعلیم بچا سکتی ہے. ہمیں شعور دینا ہوگا, آگہی دینا ہوگی اور ہمیں اپنے ادارے بچانے اور نئے بنانے ہوں گے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بچ سکیں. کثیر تعداد کے ساتھ علماء کا آنا, تاجر صاحبان کا آنا اور کامیاب پروگرام رہا. تو اللہ تعالیٰ اس جو ادارہ انہوں نے بنایا ہے بریڈ فورڈ میں, محترم مکرم حضرت علامہ مولانا محمد سجاد رضوی صاحب, انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ اس میں برکتیں ہوں گی. وہ دن دور نہیں کہ جو ان کی منشا ہے اللہ ان کی منشا کو پورا کرے گا. جتنے احباب نے بھی ان کے ساتھ ڈونیشن کی ہے اللہ سب کو برکت عطا فرمائے. اخلاص والے جہاں بھی ہیں وہ کامیاب ہیں. تو ہمارے تو جو بزرگ ہیں وہ تو جنگلوں میں بھی بیٹھے تو انہوں نے اخلاص کی برکت سے جو ہے نا جنگل میں منگل کر دیا. تو بس ہمیں اخلاص لانا پڑے گا. تو اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے. پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد ہمارے ساتھ ہے. فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو, ٹھیک ہے جی. بس ہم سے فضائے بدر نہیں پیدا ہو رہا. اللہ بدر والوں کے پاس تو بظاہر کچھ بھی نہیں تھا, تلواریں بھی تھوڑی تھیں, نیزے بھی تھوڑے تھے, گھوڑے بھی نہیں تھے, لیکن اخلاص بڑا تھا, یقین بڑا تھا. ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے, پیسہ بڑا ہے, دوست ہیں, احباب ہیں, بس اخلاص کی ضرورت ہے. مسلمان جس ملک میں بھی ہوتے ہیں اور خصوصاً جو یو کے مسلمان ہیں, بریڈ فورڈ کے اندر ہم آج حاضر ہیں, تو یہاں کے مسلمان الحمدللہ دین کے معاملے میں بیدار ہیں اور ہوشیار ہیں. اور اسی کی آج ہم نے ایک جھلک دیکھی ہے کہ ہمارے مولانا سجاد رضوی صاحب اور دیگر یہاں کے علماء کرام جو ہیں وہ اس معاملے میں حساس ہیں. اور امید میں کرتا ہوں انشاءاللہ کہ دن بدن اگرچہ حالات دیگر گو ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسلام بھی سرفراز و سربلند ہوگا اور اللہ کا نام بھی ارجمند ہوگا. کمیونٹی کی جانب سے کامیاب پروگرام پر علامہ محمد سجاد رضوی اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کی گئی. پاکستان انٹرنیشنل پراپرٹی ایکسپو کا اگلا ایڈیشن جنوری 2023 میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے پائپیکس مڈل ایسٹ میں ہونے والے تیسرے ایڈیشن کی دبئی میں سافٹ لانچنگ کا اہتمام ہوا. تقریب کے مہمان خصوصی عاصم افتخار, گیسٹ آف آنرز معروف اماراتی شخصیت احمد البلوچی اور بزنس ٹائکون شکیل احمد میر کے ساتھ ساتھ میڈیا, ریئل اسٹیٹ اور دیگر کاروباری شخصیات نے شرکت کی. سید مدثر خوشنود کی رپورٹ. پاکستان انٹرنیشنل پراپرٹی ایکسپو کا دبئی اور بحرین میں کامیابی کے بعد اگلا ایڈیشن قطر کے دارالحکومت دوحہ میں سجنے کو تیار. دبئی میں پائپ ایکس پاورڈ بائی اور 101 دوحہ کے لیے تیسرے ایڈیشن کی سافٹ لانچنگ. تقریب میں پاکستان سے 101 کے گروپ ڈائریکٹر عاصم افتخار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی, جبکہ بزنس ٹائکون شکیل احمد میر, احمد البلوچی, محمد عقیل وکیل پاکستان پیپلز پارٹی مڈل کے صدر, میاں منیر ہانس, سماجی شخصیت فضل آمین یوسف زئی, مقصود علی, سلیم بٹ, قاری اسلم سرکانی اور حاجی عباس سمیت دیگر شخصیات نے بطور گیسٹ آف آنرز شرکت کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پائپ ایکس کے چیئرمین عمران
عمران خٹک نے کہا کہ دوحہ کے لیے 80% سٹائل بکنگ ہو چکے ہیں، جبکہ مہمان خصوصی 101 کے گروپ ڈائریکٹر عاصم افتخار، شکیل احمد میر اور سلیم بٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر اوورسیز پاکستانیوں کا پہلا انتخاب ہوتا ہے۔ دوحہ میں بھی اور قطر میں بیسیکلی کافی زیادہ پاکستانی حضرات ہیں جو آلریڈی ہمارے کلائنٹس اور ہمارے پروجیکٹس میں بائی کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بڑا ہی اچھا موقع ہوگا کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ پائپیکس کے پلیٹ فارم سے جو دوحہ قطر میں ہونے جا رہا ہے جنوری کے مہینے میں، تو ہم وہاں پر اپنے تمام پروجیکٹس کو جو ہیں وہ ڈسپلے کریں گے، اور ایک بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہوگی اوورسیز پاکستانیوں کے پاس کہ وہ وہاں پر آئیں، ہمارے پروجیکٹس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں اور اپنے لیے سیف انویسٹمنٹ کا جو موقع ہے اس کو حاصل کریں۔ اسپیشلی تھینکس ادا کروں گا 101 گروپ کا، جو پاکستان کا بہت بڑا گروپ ہے اس وقت، اور الحمدللہ وہ ہمارے پاورڈ بائی اسپانسر میں آ گئے، ہمارے ساتھ JV کیا انہوں نے، اور اس پورے ایونٹ کو وہ اسپانسر کر رہے ہیں۔ اس وقت جو بکنگ ہے وہ ساری لائن میں پڑی ہے، مطلب ہمارے پاس اتنی انکوائریز ہیں مختلف ڈیولپرز کی، جس میں سے 80% ایگزیبیشن ہم سولڈ کر چکے ہیں، اور 20% اسپیس ہم نے رکھی ہے کہ جو جینوئن ڈیولپرز ہیں جن کے پاس NOCs ہیں، جو NOC ہولڈرز ہیں، صرف ان کو لے کے جائیں، جو نان NOC ہولڈرز ہیں ان کو ہم نے ایگزیبیشن میں پارٹیسپیشن نہیں دینی ہے۔ تو الحمدللہ جو ہمارے ساتھ 80% ایگزیبیٹر آن بورڈ ہوئے ہیں، دے آل ہیو NOCs، ان کے اچھے پروجیکٹس ہیں، ہاؤسنگ، ریزیڈینشیل، اور بڑے اچھے ان کے جو ہے ویلاز وغیرہ بن رہے ہیں۔ But no one was there before to highlight at an international stage, and now Pipex with 101 group, they're doing the third edition in Doha, Qatar, which is amazing because they've done in Dubai. So people now are realizing that in property, if you want to invest, if you want big returns, Pakistan is a huge market as well. The way Dubai become one of the top cities in the world because of the property industry, same way we can lift Pakistan with the property industry, and these guys are doing some amazing job. Thank you. ان کا جو ایگزیبیشن ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور پارٹیسپیٹ کریں گے، بلکہ میں انوائٹ کرنا چاہوں گا سیالکوٹ چیمبر پاکستان کے اندر، ان کو بھی میں جا کے دعوت دوں گا کہ وہ اس ایونٹ کے اندر لازمی آئیں، اور تاکہ جتنے بھی بزنس مین پاکستان کے اندر موجود ہیں اسپیشلی وہ بھی اس ایونٹ میں آئیں اور اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھائیں۔ شرکا نے پائپ ایکس کے چیئرمین عمران خٹک کی پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے خدمات کو سراہا۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو پھولوں کے تحائف پیش کیے گئے، سافٹ لانچنگ، ربن کٹنگ کی گئی، اور پاکستان انٹرنیشنل ایکسپو کے تیسرے ایڈیشن کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ پاکستان بزنس کونسل دبئی کی جانب سے CEO میٹ اپ دی بگ ون کے نام سے تقریب کا اہتمام، جس کا مقصد پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ و پاکستانی سرمایہ کاروں کو دیگر ممالک میں کام کرنے والی بزنس کونسلز کے حوالے سے آگہی دینا اور آپسی تجربات سے فائدہ اٹھانا تھا۔ تفصیلات جانیے سید مدثر خوشنود کی تیار کردہ رپورٹ میں۔ دبئی میں پاکستان بزنس کونسل کا اہم اقدام ملائیشیا، فلپائن، اسپین اور نیپال سمیت دیگر ممالک کی بزنس کونسلز کے CEOs اور اعلیٰ عہدیداران کے اعزاز میں شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں بزنس کمیونٹی کی اہم شخصیات سمیت دیگر ممالک کے کاروباری حضرات نے شرکت کی اور اپنے تجربات شیئر کیے۔ CEO میٹ اپ دی بگ ون کے عنوان سے سجائی گئی تقریب میں پاکستان بزنس کونسل کے ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز ملائیشیا، نیپال، فلپائن، اسپین سمیت دیگر بزنس کونسلز کے CEOs نے خطاب کرتے ہوئے اپنے ممالک میں سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ پاکستان بزنس کونسل دبئی کے ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز شبیر، محمد اقبال داؤد، محمد انیس، کامران احمد ریاض، میاں عمر ابراہیم، اختر حسین بوٹو، عمر حیات سمیت فلپائن بزنس کونسل، اسپین بزنس کونسل، نیپال بزنس کونسل سمیت دیگر کا 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس قسم کی تقریبات کے انعقاد کا مقصد مختلف ممالک کی بزنس کونسل کو ایک میز پر اکٹھا کرنا ہے تاکہ کاروبار اور تجارت کے فروغ کے لیے مشاورت کی جائے۔ اس سے بہت بینیفٹ ملے گا تمام بزنس کمیونٹی کو، اور آپس میں بھی تمام CEO جو بھی ملاقات کریں گے وہی مقصد ہے کہ وہ ہوگا، پلس جو پریزنٹیشن ہوگی اس سے بہت زیادہ اویئرنیس اور نالج بھی کریٹ ہوگی، اور آئی تھنک دس از ون آف دی بیسٹ پروگرام واٹ ایور PVC ہے رہی، تو اس سے بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا۔ ریکویسٹ کروں گا کہ پروفیشنلزم پہ بطور خاص توجہ دیں، اور اگر یہ توجہ دیں گے تو ان کا تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن من حیث القوم پوری پاکستانی کمیونٹی کا فائدہ ہوگا، یہاں ان کا انفلکس بڑھے گا،
और हमारी न सिर्फ ज़र मुबादला बल्कि हमारे हर तरीके से ताल्लुकात को फ़रोग़ हासिल होगा. And this is one of the brilliant idea where our members plus members of the other business councils meet and they share their business information with each other with an intention to grow and how we can collaborate with each other. So we have people from the Malaysian Business Council, from the Spain Business Council, from Philippine Business Council, Nepal Business Council, and I'm very excited to meet them and let them know what potential Pakistani businessmen has within UAE as well as in Pakistan and how can we grow together. MashaAllah, it's very, very nice, and I've met so many people here which I never expected to meet in any other program. So I think Pakistan Business Council has done the fantastic. یہ بہت پازیٹیو کوشش ہے کہ ڈفرینٹ بزنس کے لوگوں کو اکٹھا بٹھا دیں گے, کچھ نہ کچھ ڈسکشن کریں گے تو چانس آف امپرومنٹ ہوگا بزنس کا, اور پلس جو ہے نا دوسری کمیونٹی کے آگے بھی پاکستانی بزنس مین کا بھی امیج بیٹر ہوگا. بلکہ پاکستان اور دوست ممالک کے ساتھ بھی ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ پاکستانی کمیونٹی یہاں پر کتنی بزنس کمیونٹی کتنی اسٹرانگ ہے, ان کے ساتھ کیسے وہ کوآپریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر بزنس کمیونٹی کی اپنی اسپیشلٹیز ہوتی ہیں. پاکستانی بہت اسٹرانگ ہیں انجینئرنگ گڈس میں, فوڈس میں, اور سروسز کے اندر لاجسٹک سروسز میں بہت سارے لوگ یہاں پر آئے ہیں. یہاں کی جو قیادت ہے ان کا بہت مشکور ہیں ہم, جو اپرچونٹی دے رہے ہیں, جو نئے لوگ آ رہے ہیں, بہت سارے نئے سیکٹرز ان کے کھل میں, خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ سے لے کے ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں. I would like to thank Pakistan Business Council for giving us the opportunity to introduce our company, Vistaland, the #1 developer in the Philippines. Feel that UAE is a part of for everyone, for all expats, locals, residents, and it's just a fantastic. His Excellency Sheikh Mohammed bin Rashid is very energetic, very dynamic, makes new laws and then implements them for the betterment of the entire society. پاکستان بزنس کونسل دبئی کے عہدیداران نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا, ان کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی. آخر میں شرکاء کی لذیذ روایتی کھانوں سے توازے کی گئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, دبئی, متحدہ عرب امارات. امریکہ میں مڈ ٹرم انتخابات 8 نومبر کو ہو رہے ہیں. امیدواروں کی جانب سے الیکشن مہم زور و شور سے کی جا رہی ہے. ایسے میں نائلہ عالم بھی پہلی مسلم منتخب امیدوار کی حیثیت سے میدان میں ہیں, جنہیں مختلف کمیونٹیز اور مذاہب کے لوگوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے. خرم شہزاد کی رپورٹ. پاکستانی خواتین دنیا کے جس خطے میں بھی گئیں اپنے ملک کا نام روشن کیا. پاکستان کی بے نظیر بھٹو ہوں, ملالہ یوسفزئی اور ایسی باصلاحیت دیگر خواتین جنہوں نے پاک سرزمین کا نام ہمیشہ سر بلند کیا. ایسی ہی مایہ ناز خواتین میں امریکی ریاست ورجینیا میں مقیم پاکستانی نژاد نائلہ عالم بھی شامل ہیں, جو کہ پہلی منتخب مسلم خاتون کونسل ممبر ہیں اور کمیونٹی کے لیے اپنی بے پایاں خدمات کے باعث علاقے اور گرد و نواح میں یکساں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں. نائلہ عالم 8 نومبر کو ہونے والے مڈ ٹرم انتخابات میں ورجینیا کے ٹاؤن آف برینڈن کی کونسل ممبر کی امیدوار ہیں اور انتخابی مہم میں انہیں خاص پذیرائی بھی مل رہی ہے. 92 کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, انہوں نے مجھے ٹائم دیا اور مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا. میرا آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ جائیں اور ووٹنگ کا حصہ بنیں. نومبر 8 کو الیکشنز ہیں, پر اس سے پہلے ارلی ووٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے, اس میں آپ جائیں. اور آپ جب تک نہیں جائیں گے, جب تک آپ لوگ ووٹ نہیں دیں گے, آپ ہماری وائس وہاں تک نہیں پہنچے گی جہاں پہ سب فیصلے ہوتے ہیں. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ووٹ جا کے دیں. میں نے 2020 میں جب الیکشن جیتے تو میں نے بہت سے لوگوں کی ہیلپ کی ڈی ایم بی میں اور ویکسین کے حوالے سے. تو مجھے امید ہے آپ لوگ ووٹ کریں گے اور مجھے اور کام کرنے کا موقع دیں گے. امریکہ کے ایوان اقتدار تک پہنچنے کے لیے مقامی کونسل سے منتخب ہونا ہوتا ہے. نائلہ عالم کو جس طرح امریکی ریاست ورجینیا میں پذیرائی مل رہی ہے, امید کی جاتی ہے کہ وہ مستقبل میں بھی عوام کو ہر سطح پر نمائندگی کا فریضہ سر انجام دیں گی. خرم شہزاد, 92 نیوز, واشنگٹن ڈی سی.